बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ अलीशा शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, मैं हाजिर हुई हूँ एक ऐसी शख्सियत के बारे में खबर लेकर जिसको सुनकर आप भी अफसरदा हो जाएंगे। मैं बात करने जा रही हूँ उस सरबराह की, उस सुप्रीम लीडर की जिसने कश्मीर की आज़ादी पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, उसका सौदा नहीं किया, अपनी सेहत पर, अपनी तबीयत पर कॉम्प्रोमाइज़ करके अपने घर में हाउस अरेस्ट काटी, नज़र बंद कर दिए गए और अब अपने खालिक के हकीकी से जा मिले हैं। वो नारे जिनको खल्क करने वाले सैयद अली गिलानी थे, वो नारे क्या थे? सबसे पहले तो मैं आपसे वो शेयर करना चाहूँगी। पाकिस्तान हमारा है और हम पाकिस्तानी हैं। इसको इजाद करने वाले, इसके खालिक, हम अपने खालिक के हकीकी से जा मिले हैं। 91 ईयर्स की एज में अब वो इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गए हैं और इसके साथ ही साथ काफ़ी वक्त से वो बीमार थे। 2020 फरवरी में उनकी तबीयत काफ़ी नासाज रही और जिसकी वजह से एक प्रेस रिलीज़ जारी की गई, उस हवाले से भी आपको बताऊंगी। इसके साथ ही साथ एक ख़त उनकी जानिब से अपने इंतकाल से कुछ वक्त पहले लिखा गया है। वो ख़त किसको लिखा है वो भी बताऊंगी, उसकी डिटेल्स क्या है वो भी बताऊंगी। और इसके साथ ही साथ भारत बौखलाहट का शिकार हो गया है और कैसी कैसी बातें कर रहा है वो भी आपसे शेयर करूंगी। सबसे पहले कुछ बात कर लेते हैं हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी के पॉलिटिकल करियर के हवाले से, उनकी जद्दोजहद के हवाले से। अगर मैं बात करूं तो उन्होंने अपनी जो पॉलिटिकल करियर का आगाज़ जो है जमात इस्लामी से कश्मीर से शुरू किया और उसके बाद तहरीक हुर्रियत का क़याम किया, ऑल पार्टीज़ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की सरबराही की और तमाम कश्मीरियों में एक अलहदगी का जज्बा पैदा किया और पाकिस्तान के साथ मोहब्बत और कुर्बत का उनके अंदर एक जज्बा उजागर किया। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह का जो ताल्लुक़ है पाकिस्तान के साथ, इस कलमा तैयबा को कश्मीरियों के दिल में भी उजागर किया। ना सिर्फ उजागर किया, उनके दिल में आज़ादी की एक लहर बढ़ाई, उसको भी उभारा। और उसके साथ ही साथ अगर मैं बात करूं उनकी जिद्दोजहद के हवाले से, अल्फाज ख़त्म हो जाते हैं। अपने घर में कैद काटी, नज़र बंद रहे और हाउस अरेस्ट रहे, मेडिकल फैसिलिटेशंस नहीं दी गई। वो बहुत अलील थे, कुछ एक साल से ज़्यादा ही। पिछले साल फरवरी में उनकी तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब हो गई थी, जिस हवाले से उनके बेटे ने, बाकी तहरीक की सरबराहों ने एहतजाज किया, लेकिन फिर भी उनको कोई मेडिकल फैसिलिटेशन नहीं मिली। चूँकि जब इनका इंतकाल, तब भी कुछ बातें गर्दिश करी कि उनका इंतकाल हो चुका है, कुछ ऐसा। तो भारत ने पहले ही कुछ स्ट्रेटजीज़ बनाई हुई थी कि जैसे कि अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो लॉकडाउन कर दिया जाएगा, कम्युनिकेशन सर्विसेज ख़त्म कर दी जाएंगी, इंटरनेट मोबाइल सर्विस बंद कर दी जाएगी ताकि लोग आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट ना कर सकते और इनके जनाजे में लोग ज़्यादा से ज़्यादा शिरकत ना कर सकें। लेकिन इस हवाले से चूँकि पहले ही तहरीक हुर्रियत को पता था कि ये सब हो सकता है, उन्होंने पहले 1 साल पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस रिलीज़ कर दी थी। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या था उसे शेयर करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि सैयद अली गिलानी का जो जनाजा है वो हुर्रियत की तहरीक दोबारा कायम कर सकता है और लोगों के अंदर वो जज्बा पैदा हो सकता है। इसलिए ये तमाम तो कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ों को बंद करने की कोशिश की जा रही है। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि इस वक्त भारतीय मीडिया क्या हेडलाइंस दे रहा है। भारतीय मीडिया हेडलाइंस दे रहा है कि सैयद अली गिलानी, पॉलिटिकल और पॉलिटिशियन सेपरेटर्स इज dies in Srinagar in his home, this and that. They are trying to portray कि सैयद अली गिलानी जो कि एक अलहदगी पसंद कश्मीर चाहते थे या हुर्रियत पसंद थे, अब वो इंतकाल कर गए हैं और ऐसा पोर्ट्रे करने की कोशिश की जा रही है कि उनके इंतकाल के बाद ये तमाम तर जो हुर्रियत की तहरीक है ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगी, रुक जाएगी, थम जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। ये भारत को सीधा जवाब है, मुंह की खाना पड़ेगी हमेशा की तरह और ऐसा नहीं होगा। और इस हवाले से शायद भारत ये भूल गया है कि कश्मीर में काबिज होने के बावजूद जब वो इसका सौदा नहीं किया उन्होंने और अब इस दुनिया से ही चले गए, आज़ादी नहीं देख सके कश्मीर की, लेकिन इस दुनिया से जाना जो है वो बेहतर समझा। रादर दिन कश्मीर पर कोई सौदाबाजी हो जाती या उसकी आज़ादी को इग्नोर कर दिया जाता।
تو یہیں سے کشمیر سوچ لے کہ لوگوں کے اندر وہ جذبہ کتنا زیادہ ہوگا اپنی کشمیر سے محبت کا، کشمیریوں کا، پاکستان سے محبت کا. وہ جو مرضی کر لے وہ جیت نہیں سکتا. خیر آگے بڑھتے ہوئے میں آپ کو یہ بھی بتاتی ہوں کہ سید علی گیلانی کو پچھلے سال ہی 14 اگست 2020 میں نشان پاکستان سے نوازا گیا. اور یہ نشان پاکستان ہمارے ملک کا بہت بڑا جو ہے ایوارڈ ہوتا ہے، جو کہ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ ایوارڈ اگر ہم سید علی گیلانی کی طرف سے بات کی جائے ان کے آگے بہت ہی چھوٹا، اور یہ اس ایوارڈ کی خوش نصیبی ہے کہ وہ ان تک پہنچا. اور چونکہ وہ نظر بند تھے، وہ تو نہیں آ سکتے تھے ریسیو کرنے، تو ان کے پارٹی رہنماؤں نے ہی اس کو ریسیو کیا تھا. اور بڑی جد و جہد، بڑی کوشش، بڑی مشکلات دیکھی، میڈیکل فیسیلیٹیشنز نہیں ملی، طبیعت ناساز رہی، اتنا وقت تکلیف برداشت کرتے رہے، علیل تھے، ایک ایج تھی، لیکن اس کے باوجود وہ جذبہ، وہ محبت، وہ دل میں جو ایک لگن تھی، پاکستان سے محبت تھی، کشمیر کی آزادی کی لگن تھی، وہ کہیں بجھنے نہیں دی. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ لگن، یہ محبت پاکستانیوں کے دل سے کشمیریوں کے لیے، کشمیریوں کے دل سے پاکستانیوں کے لیے کبھی بھی کوئی بھی، بھارت ہی کیا کوئی بھی ہو، وہ نہیں ختم کر سکتا. خیر آگے بڑھتے ہوئے میں آپ کو بتاتی ہوں، اب چونکہ اس پریس ریلیز کے بارے میں بات کر لیتے ہیں، چونکہ پریس ریلیز کے حوالے سے یہ 1 سال پہلے ریلیز کر دی گئی تھی. اس پریس ریلیز میں کیا میں آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں، انہوں نے یہ اس میں مینشن کیا ہوا ہے کہ پیپل ول ورک ایز والنٹیئر ٹو ہوسٹ اینڈ گائیڈ دوز کمنگ فرام پارٹس آف دا اسٹیٹ. جو لوگ وہاں پہ جس جگہ پہ، یعنی یہ جو اسپاٹ ہے وہ ہے عیدگاہ جہاں پر یہ نماز جنازہ کرایا جائے گا، اور اس حوالے سے جو انتظامات ہیں تمام کشمیری وہاں کے جتنے بھی لوگ ہیں سب والنٹیریلی وہاں انتظامات کریں گے، سب اپنا حصہ ڈالیں گے، اور یہ یکجہتی بھی دکھائی جائے گی کہ جو مرضی کوشش کی جاتی ہے، کیونکہ بھارت کمیونیکیشن سروسز سب کچھ بند کر چکا ہوگا، اور اس وجہ سے لوگوں سے کمیونیکیٹ کرنا بڑا مشکل ہے. اس حوالے سے پہلے ہی ایک پریس کانفرنس ریلیز کر دی گئی تھی، اور یہ پریس ریلیز میں یہ پراپر ڈسکرائب اس لیے کر رہی ہوں کہ یہ آپ لوگ شیئر کریں، اور جو لوگ وہاں پر موجود ہیں ان تک وہ پہنچے کسی بھی طرح، اور ان تک پہنچ کے وہ ان جگہ پہ پہنچ کے اس نماز جنازہ میں شرکت کر سکیں، اور ایک ہجوم، ایک بڑی تعداد وہاں پہ موجود ہو، جا کے بھارت کو بھی منہ کی کھانی پڑے، اس کو بھی جواب مل جائے. سب سے پہلے میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی، جو کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ سب والنٹیئرلی کام کریں گے، انتظامات مل کر کیے جائیں گے. اس کے بعد گینڈر بال سے جو جگہ ہے گینڈر بال سے سورا ٹو علی جان ٹو عیدگاہ جایا جائے گا، پھر بڈگام سے حیدر پورہ ٹو رمباغ ٹو جہانگیر چوک ٹو مولانا آزاد روڈ ٹو نارامار روڈ ٹو راجوری کنڈل ٹو عیدگاہ. یہ اس روٹ سے وہاں جائیں گے. اس کے بعد نارتھ کشمیر کے لوگ، یہ بڈگام کے لوگوں کا میں نے بتایا، اس سے پہلے جنڈر بال کے لوگوں کا بتایا، اب میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں نارتھ کشمیر کے لوگوں کے بارے میں. جنہوں نے وہاں سے آنا ہے وہ جائیں گے باندی پورہ، بارامولہ، کانپورہ، کپواڑہ، باندی پورہ، بارامولہ، کپواڑہ، شاتینگ ٹو کاماواری ٹو عیدگاہ. یہ اس روٹ سے عیدگاہ جائیں گے. اس کے بعد ساؤتھ کشمیر کے لوگ پلوامہ، شوپیاں، کلگام، پنتھا چوک ٹو ڈیلیگیٹ ٹو کریال ٹو نو ہٹا ٹو راجوری کنڈل ہوال ٹو عیدگاہ. یہ روٹ ساؤتھ کے کشمیر کے جو لوگ ہیں وہ اس روٹ سے عیدگاہ پہنچ سکیں گے. اچھا، پیر پنچل، چناب ویلی اور جمول، یہ لوگ جو ہیں یہ جائیں گے بانی ہال ٹو نوگن وایا ٹرین ٹو پانتھا چوک، بنی ہال ٹو پانتھا چوک ٹو ڈیلگیٹ ٹو کھنیار، اور اس کے بعد وہ جائیں گے ٹو نو ہٹا ٹو راجوری ہوال ٹو عیدگاہ. اور اس کے بعد میں آپ کو بتاتی چلوں لداخ کے لوگ جو جانا چاہتے ہیں وہ جائیں گے سب سے پہلے گندربال ٹو سورا ٹو علی جان ٹو عیدگاہ. اور یہ جو ہے یہ پریس ریلیز جاری کی گئی تھی سید عبداللہ گیلانی کی جانب سے، اور اس میں ان کے سائن ہیں. اور اب اس بات کر لیتے ہیں، یہ تمام تر روٹس ہیں، اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگ جو ہیں وہ وہاں سے اس نماز جنازہ میں شرکت کر سکیں. اس کے بعد میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گی آخر میں، جو کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک طالبان کو خط لکھا ہے سید علی گیلانی نے، اس خط میں کیا ہے اس حوالے سے تھوڑی بات کر لیتے ہیں، وہ آپ سے شیئر کرنا بہت ضروری ہے.
اس خط میں طالبان کے لیے سب سے پہلے تو ان کو مبارکباد پیش کی گئی ہے. افغان مجاہدین اور افغان عوام کو دل کی عمیق گہرائیوں سے مبارکباد سید علی گیلانی. یہ جو لیٹر ہے یہ بھی میں وہاں پہ اپنی ویڈیو میں پوسٹ کر دوں گی, اور اس لیٹر میں جو لکھا گیا ہے وہ یہی ہے. ان کو مبارکباد دیتے ہوئے بھارت اور اسرائیل کو تنقید کی گئی ہے, پراپر جواب دیا گیا ہے کہ اگر یہ لگتا ہے کہ یہ تحریکیں اور یہ چیزیں رک جائیں گی, نہیں. اگر طالبان ایک افغانستان میں ایک نئی سسٹم آ چکا ہے کہ امریکہ کو وہاں سے جانا پڑا ہے, اور اگر طالبان وہاں جا سکتے ہیں تو اسی طرح ایک نئی تحریک, ایک نیا جذبہ لوگوں میں پیدا ہو سکتا ہے. ان شارٹ ہم اس کو ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک طرف اس طرح کا معاملہ کہ کشمیر کی آزادی کا سودا نہ کر کے ایک ایسی شخصیت, ایک سپریم لیڈر جو خالق کی حقیقی سے جا ملے, اور اس کے بعد طالبان کا اس ملک میں ایسی جگہ پر رول ہو جانا جہاں پہ ان کا بہت مشکل تھا سوچا جانا. اور اس لیٹر میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ پہلے طالبان کو اپنے ہی ملک پاکستان سے لڑایا بھڑایا گیا, لیکن اب ایسا نہیں ہوگا. اب آپ لوگ بھی دیکھیں گے کہ طالبان کیسے رول کریں. ان کو بڑی مبارکباد دی گئی اور کہا گیا کہ ان کو اپریشیٹ کرنے کے ساتھ کشمیر کا بھی ذکر کیا گیا. اور کہیں نہ کہیں طالبان کے نام ایک خط لکھا جو ہے, اس میں خط کی وجہ سے بھارت سرکار بوکھلائی تو ہوئی ہے. طالبان کی فتح ایک نئی آزادی کا جذبہ بھی جگا سکتی ہے. اس خط سے بھی یہ چیز پورٹرے کرنے کی کوشش کی گئی ہے, اور بھارت اس لیے بھی بوکھلایا ہوا ہے کیونکہ اس طالبان کی اس فتح کا, ان کو فتح پہ مبارکباد جو پیش کی گئی اس لیٹر میں, اس فتح سے طالبان کو مبارکباد کے ساتھ ساتھ اب یہ ایک نئی آزادی کی تحریک بھی لوگوں کے اندر یہ جذبہ بھی پیدا کر سکتی ہے اور اجاگر کر سکتی ہے. یہ تھی تمام تفصیلات اس حوالے سے. میں چاہتی ہوں آپ یہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ جو کشمیر کے لوگ ہیں ان تک جلد سے جلد پہنچے, اور وہ اس نماز جنازہ میں شرکت کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے اندر کا جو جذبہ ہے وہ ختم نہ ہو. ہم کشمیریوں کے ساتھ ہیں اور ہمیشہ ساتھ رہیں گے. اپنی دعا میں مجھے بھی یاد رکھیے گا. اللہ نگہبان.